बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा हों, इसराइल के वज़ीर ख़ारजा हों और अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हों, और ये कहीं पे इन तीनों ममालिक में से किसी मुल्क के अंदर आपस में मुलाकात कर रहे हों। इसका कितना डंडोरा पीटा जाता, इसका कितना जश्न मनाया जाता हिंदुस्तान के अंदर, और इसको कितना केश करने की कोशिश की जाती। जयशंकर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। इन्होंने टेलीफोनिक बातचीत की अमीर ख़ान मुत्तकी से और उसको लेकर हिंदुस्तान में भंगड़े डाले गए। पाकिस्तानी जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। किस किस्म के तज्ज़िये सुनने को मिले पिछले 4-5 दिनों में। और फिर कहा गया कि जनाब एक अफ़गान जो नायब वज़ीर दाखिला हैं वो खुफिया दौरे पे मौजूद हैं, वो इलाज के सिलसिले में गए हैं, वो किसी और सिलसिले में गए हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है जिस तरीके से इसको इतना बड़ा मामला पेश किया गया है। बड़ा मामला कौन सा है? बड़ा मामला एक तो सैफ अली की इजलास था काबुल में, चीन, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के जो खसूसी नुमाइंदगान थे उनके बीच में। और फिर एक नेक्स्ट लेवल की जो एक्टिविटी हुई वो हमने देखी बीजिंग में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी, इनकी पहले अलग अलग मुलाकातें हुईं। यानी वज़ीर ख़ारजा चीन के जो हैं उनसे मुलाकात हुई, फिर अमीर ख़ान मुत्तकी की अलग से मुलाकात हुई चीन के वज़ीर ख़ारजा से, और फिर इनकी मुश्तरका जो है वो मीटिंग हुई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बड़ी मानीखेज़ तस्वीर है। ये कर सकते थे चीन के वज़ीर ख़ारजा के बीच में सिंपल सादा से ये खड़े हो जाते और तस्वीर खिंचवा लेते। इन्होंने दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हाथ पकड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? सिफारती जो बारीकियां हैं ये समझने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अमल किया है चीन के वज़ीर ख़ारजा ने, इसका मकसद क्या है। जब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाज़े के तनाज़ुर में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बहुत सारे लोग जो परेशान थे कि जी जनाब जयशंकर और अमीर ख़ान की मुत्तकी की बातचीत हो गई है, इब्राहीम सदर साहब जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। भाई हिंदुस्तान के अंदर अगर वो मौजूद हैं तो कौन सी क़यामत आ गई? हिंदुस्तान और अफ़ग़ानिस्तान जो हैं दो आज़ाद मुल्क हैं, दो ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं। दोनों के आपस में अगर ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात अगर आपस में मज़ीद ये बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान का इसमें कोई नुकसान नहीं है। सिफारती हवाले से आप देखें और मौजूदा तनाज़े के तनाज़ुर में आप देखें तो फिर इसकी टाइमिंग बड़ी अहम थी। जयशंकर को इससे पहले क्यों नहीं याद आया कि वो अमीर ख़ान मुत्तकी से बात करें? इब्राहीम सदर साहब इससे पहले हिंदुस्तान क्यों नहीं गए? बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बात की जा सकती है। ये जो खुशदार में बच्चों के बस के ऊपर हमला किया गया है, इंतहाई एक अफसरदा माहौल रहा। पूरा पाकिस्तान एक किस्म का आप कह सकते हैं कि सोग में डूबा रहा। 11 साल पहले जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का 16 दिसंबर 2014 को वाक़या हुआ था और जिसमें ज़ालिमों ने, सफाक बेचेहरा दहशतगर्दों ने तकरीबन 150 के लगभग मासूम बच्चों और असातिज़ा का खून किया था, उनको शहीद किया था, तो आज तकरीबन उसी तरह के एक हमला करने की कोशिश की गई। बताया गया है कि कोई 46 अफराद इस बस में सवार थे, बच्चे थे या शायद स्कूल के असातिज़ा भी थे। 3 इसमें बच्चियां शहीद हुई हैं और 2 जो है बड़ी उम्र के अफराद जो हैं ये इसमें शहीद हुए हैं। 36 अफराद या 38 अफराद के बारे में बताया गया है कि ये इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। पहलगाम का जब वाक़या हुआ पाकिस्तान ने उस पर तशवीश का इज़हार किया, उस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और उसका इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान के ऊपर लगा। ये जो खुशदार का वाक़या हुआ है इसका भी जो है वो इल्ज़ाम भारतीय खुफिया एजेंसी रा के ऊपर लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय प्रॉक्सी है BLA, इसने ये काम किया है और भारत फ़ंड करता है BLA को, भारत सपोर्ट करता है BLA को। और जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का जो वाक़या हुआ था जिसमें 400 के लगभग मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था, तो उसमें भी बताया गया था कि भारत का हाथ है उसमें, और बाकायदा पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास इस हवाले से सबूत मौजूद हैं। पहलगाम का जो वाक़या हुआ है उस हवाले से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान से जुड़े हुए किसी भी ग्रुप या किसी भी तंजीम के ख़िलाफ़ कोई सबूत पेश नहीं किया। ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है बीजिंग के अंदर, इसमें बहुत एक हौसला अफ़ज़ा बात यह है दोनों ममालिक के लिए, यानी अफ़ग़ानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए,
کہ یہ ایک قدم آگے بڑھ کر اب سفارتی جو تعلقات ہیں اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے جو ناظم الامور ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ جو افغانستان کا سفارت خانہ یہاں پہ ہے اسلام آباد میں، اس میں افغان ناظم الامور ہیں سردار احمد شکیب صاحب۔ جو کابل میں پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں پہ یہ سارا انتظام دیکھتے ہیں عبید الرحمن نظامانی صاحب۔ اب ایک فل فلیج سفیر پاکستان مقرر کرنے جا رہا ہے کابل کے لیے، ایک فل فلیج سفیر افغان طالبان مقرر کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کے لیے، اور عین ممکن ہے کہ اسی سردار احمد شکیب صاحب کو فل سفیر کا درجہ دیا جائے پاکستان کے لیے، اور عبید الرحمن نظامانی صاحب یا پھر محمد صادق خان صاحب جو اس وقت نمائندہ خصوصی ہیں، پہلے بھی سفیر رہے ہیں افغانستان کے لیے، زیادہ امکان انہی کا ہے۔ تو جس طریقے سے چین کا باقاعدہ سفیر جو ہے یہ کابل میں موجود ہے، افغانستان کا باقاعدہ سفیر بلال کریمی صاحب جن کا اصل نام اسد اللہ ہے وہ بیجنگ میں موجود ہیں، یعنی سفارتی تعلقات بہت اچھے ہیں چین اور افغانستان کے۔ چین نے بہت حد تک کوشش کی ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کی جو ایک کشیدہ صورتحال تھی اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اس میں روس کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان کا بھی کردار تھا، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ باقاعدہ ان کو بلایا گیا، افغان وزیر خارجہ کو اور پاکستانی وزیر خارجہ کو بیجنگ بلایا گیا۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان دونوں آپس میں تعلقات ٹھیک کر لیں، یہ تعلقات مزید بڑھنے والے ہیں۔ سی پیک میں یہ تینوں ممالک جڑنے والے ہیں، جڑے ہوئے تو پہلے سے ہیں، بہت پہلے سے ہیں چین اور پاکستان، اب اس منصوبے میں افغانستان کا حصہ ہے۔ افغانستان کو بہت ایک اہم شراکت دار کے طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ تعلقات بڑھیں گے، نہ صرف اس خطے میں سیکیورٹی کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، نہ صرف استحکام کے حوالے سے، بلکہ ترقی کا ایک نیا دور جو ہے یہ تینوں ممالک مل کے شروع کرنے والے ہیں۔ اب جب بیجنگ میں اس قسم کی سرگرمی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر خزدار میں ایک بڑا حملہ کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے جس طریقے سے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ہم جشن تو منا رہے ہیں کہ جی ہندوستان کے خلاف ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، ہم نے اپنے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا ہے جنرل سید عاصم منیر صاحب کو، اور لیکن آج ان کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا دن تھا بطور فیلڈ مارشل یا دوسرا دن تھا، لیکن آج ہی یہ حملہ ہوتا ہے خزدار میں، بلوچستان میں۔ اس کی انتہائی اہمیت ہے، اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں، کیونکہ بلوچستان وہ صوبہ ہے پاکستان کا کہ جس کے حوالے سے انڈین میڈیا میں بڑی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں اور پتہ نہیں بلوچستان کے عوام اب آزادی چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ افسوسناک واقعات جو ہیں وہ ہوئے خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو خزدار کا واقعہ ہے اس سے دونوں ممالک یعنی پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشیدگی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کشیدگی تو آپ کو پتہ ہے کہ کم نہیں ہوئی، سیز فائر ہوا ہے، کشیدگی کم نہیں ہوئی۔ اس قسم کا واقعہ یا پہلگام 2 ہندوستان کے کسی اور شہر میں، یا پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر اس قسم کا واقعہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ادھر واقعہ ہو یا ادھر واقعہ ہو تو الزام ایک دوسرے پہ عائد کیا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ اس خطے کی جو بدلتی ہوئی ایک صورتحال ہے، اور پھر آپ دنیا کی صورتحال کو آپ دیکھیں کہ غزہ میں جو مظالم اسرائیل کی جانب سے جا رہے ہیں، جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں مغربی ممالک بھی اب حمایت سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں اسرائیل کی، اور وہ مجبور ہیں کہ اب وہ غزہ کے لیے جو ہے وہ کچھ کریں، آواز کم از کم اٹھائیں۔ مسلم ممالک سے تو اس حوالے سے کوئی امید جو ہے وہ باقی نہیں رہی، خصوصاً عرب ممالک سے آوازیں اٹھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، اور وہ شاید وہ ہمت بھی نہیں ہے اسرائیل کے خلاف مسلم امہ میں، مسلم حکمرانوں میں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور چین مل کر کتنا بڑا دھچکا پہنچاتے ہیں ہندوستان کو، کیونکہ ایک تو سفارتی دھچکا ہے، لیکن میں ان بے وقوفوں پر حیران ہوں، وہ جو کہہ رہے تھے، وہ جو چاہتے تھے کہ افغان طالبان جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف ان کے اتنے اختلافات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، ایک دوسرے کو ماریں۔ اس حد تک پاکستان کے بھی کچھ دانشور یہ چاہتے تھے، اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، افغان طالبان کے
کی فکر سے، ان کے نظریے سے آپ کا اختلاف ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ افغان طالبان اس وقت حقیقت ہیں۔ افغان طالبان کے کنٹرول میں پورا افغانستان ہے، اور اگر ایک ٹیلی فونک بات چیت کو یا کسی ایک عہدیدار کی وہاں ہندوستان میں موجودگی کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا سکتا ہے، تو کم از کم اس چیز پر بھی بات ہونی چاہیے کہ چین اور افغانستان اور پاکستان کا یہ جو ٹرائکا ہے، یہ جو ایک سہ فریقی اتحاد ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ خصوصاً ان دنوں میں جب پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو ہے جنگ کی کیفیت ابھی تک چل رہی ہے باوجود سیز فائر کے، تو یہ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، ان کو کم از کم اپنا پاکستان کا مفاد بھی پیش نظر رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ افغانستان میں استحکام ہو، پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کی حکومت اختلافات سے پاک ہو، پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ وہاں سے اچھے جذبات کا اظہار ہو پاکستان کے لیے، اور چین جو اس میں کوشش کر رہا ہے افغانستان اور پاکستان کی بہتری کے لیے، یہاں پہ استحکام کے لیے، یہاں پہ ترقی کے لیے، تو اس چیز پر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے جو حساس معاملات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ لائکس کے لیے اور اپنا ویوز کے لیے آپ بونگیاں نہ مارا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ پاکستان کا مفاد کدھر ہے، پاکستان کا مفاد کہاں پہ ہے۔ سراج الدین حقانی سے آپ نے استعفیٰ دلوا دیا، شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے ذریعے آپ نے وہ استعفیٰ منظور بھی کروا لیا، باگرام ایئر بیس آپ نے قبضے میں دے دیا جناب امریکہ کے، واخان خان کاریڈور پر آپ نے قبضہ کروا دیا پاکستان کا۔ تو کچھ خدا کا خوف بھی کریں اور چیزوں کو سمجھیں، تحقیق کیا کریں۔ اس طرف سے جو مختلف ایک خبر آتی ہے تو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ان پہلوؤں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ خصوصاً یہ جو ڈیولپمنٹ پاکستان، افغانستان اور چین کے مابین ہوئی ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنے فائدے کی چیز ہے، اس پر مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔